چلے آپ دونوں بھائی آ گئے تو بھی اچھا ہوا، اس لیے کہ کم سے کم 10 ممبر غیر حاضر ہونے والے، 5 تو چلے گئے ہیں جو مجلس میں روزانہ بیٹھتے ہیں، ان میں سے ہمارے عارف بھائی باڈولی والے، اور وہ لسنیا کیا نام عبد الحفیظ بھائی، ہاشم بھائی، حافظ یوسف اور عرش، اور جو یہ فرش پہ بیٹھے ہیں ہاں وہ بھی جانے والے، جو بول رہے ہیں نا وہ بھی جانے والے، اور ان کے جو ہم نام ہیں یہ بھی جانے والے، ان کے پیچھے بیٹھے وہ بھی جانے والے، اور یہ بھی جانے والے۔ ہاں میں وہی، اسماعیل بھائی بھی اچھا، تو تقریباً ہماری مجلس جو ہے ہاں سب جا رہے ہیں انڈیا۔ اچھا ہوا کہ یہ تو ہمارے سعد اللہ صاحب اور یہ دونوں بھائی وہ آ گئے، تو آج فجر بعد وہ یہ بتا رہے تھے کہ بھائی مول صاحب میں بھی جا رہا ہوں، تو نورانی بھائی نے بہت اچھا جواب دیا کہ کئی لوگ جا رہے، ایسا کرو مولوی صاحب کو بھی انڈیا لے لو اور یہ مجلس بھی وہیں کرتے ہیں۔ نورانی بھائی نے صدیق بھائی سے کہا کہ مولوی صاحب کو بھی انڈیا لے لو، اب یہ مجلس بھی انڈیا ہی میں کریں گے۔ تو ہر سال ایسا ہوتا ہے، ونٹر آتا ہے تو کئی لوگ چلے جاتے ہیں۔ بہرحال اللہ تعالیٰ جو چلے گئے، جو جا چکے ہیں، تو ان کے بھی سفر کو آسان فرمائے، بعافیت ان کو واپس لے آئے، اور جن کو سفر درپیش ہے اللہ تبارک و تعالیٰ وقت پر ان کا سفر بھی آسان فرمائے اور بعافیت ان کو واپس لے آئے۔ اب ہمارے شیخ جو ہیں واپس آ چکے ہیں، شیخ زمن۔ مجلس میں بڑے دنوں بعد نظر آئے ہیں، مجلس میں بڑے دنوں بعد نظر آئے ہیں ہمارے شیخ زمن، کر کے مبارک سفر آئے، ہے نا؟ ہاں اللہ کے راستے کا سفر تو مبارک سفر ہوتا ہے نا، تو بڑے دنوں بعد مجلس میں نظر آئے ہیں، کر کے مبارک سفر آئے ہیں، آپ کی غیر حاضری میں بھی آپ کا ذکر کرتے رہے۔ پوچھ لینا، آپ کی غیر حاضری میں بھی آپ کا ذکر کرتے رہے، ہوں گے آپ خیریت سے یہ فکر کرتے رہے۔ آج پھر واپس آپ مجلس کا حصہ ہے، آج پھر واپس آپ مجلس کا حصہ ہے، سن لے آپ بھی کہ چل رہا کیا قصہ ہے نا؟ کیا بات چل رہی ہے دعا سلام کی، خدا عمر آپ کی دراز کرے، ہے دعا سلام کی، خدا عمر آپ کی دراز کرے، نہ آپ کسی سے ناراض ہو نہ کوئی آپ کو ناراض کرے۔ ارے آمین تو بول دو، ویسے مشکل ہے بھائی محمد، دونوں باتیں مشکل ہے۔ آخری جملے والی، آخری جو مصرع ہے کہ نہ آپ کسی سے ناراض ہو نہ کوئی آپ کو ناراض کرے۔ چلے سن لیں ہماری بات کیا چل رہی ہے، گفتگو کیا چل رہی ہے۔ کچھ حضرات نئے ہیں، سرزمین پاکستان میں ایک بڑے آدمی ہیں، مشہور شخصیت ہے، میں نام نہیں لیتا، ایک مرتبہ لے لیا گزشتہ ہفتے، جو نئے حضرات ہیں وہ پوچھ لے میں کس کی بات کر رہا ہوں۔ ہمارا مقصد ان کو ٹارگیٹ کرنا نہیں ہے، دین کی صحیح بات اور صحیح مسئلہ جاننا ہے۔ اور ایک بات یاد رکھے، علمی اعتبار سے چاہے بڑی سے بڑی شخصیت ہو یا شہرت کے اعتبار سے کہ ایک عالم ان کو جانتا ہو، لیکن جو دین کا مسئلہ جس طرح ہے میں اور آپ ویسا ہی عمل کریں گے۔ اگر انہوں نے اس کے خلاف عمل کیا تو وہ میرے اور آپ کے لیے حجت نہیں ہو سکتا۔ ہاں، اور میں آپ کو بتا چکا ہوں کچھ باتیں اس تعلق سے۔ دیکھیے آپ کو سنایا تھا میں نے
شیخ الاسلام حضرت مولانا حسین احمد مدنی نور اللہ مرقدہ رمضان المبارک کے اندر دیوبند میں تہجد باجماعت پڑھتے تھے. دارالعلوم دیوبند نے ان کے عمل کے خلاف فتویٰ دیا، دارالعلوم کراچی نے ان کے عمل کے خلاف فتویٰ دیا. اس سے بڑی بات، ان کی ایک صاحبزادی کا نکاح مولانا عثمان منصور پوری رحمۃ اللہ علیہ سے ہوا تھا. ابھی ہمارے یہاں چند دن پہلے ایک صاحب کی تقریر ہوئی، مولانا عفان، وہ آپ کے بیٹے جو پڑھاتے ہیں مولوی احمد، تو ان کے وہ محتمم لے کر آئے تھے. شاید اتوار کا دن تھا اور ظہر بعد بیان تھا، ہے نا؟ ظہر بعد، ہاں ظہر بعد. ان کے والد صاحب، ان کے بھائی حضرت مفتی سید احمد صاحب پالن پوری نور اللہ مرقدہ کا انتقال ہو گیا. اللہ تعالیٰ مرحوم کو غریق رحمت کرے. تو ان کی جگہ دارالعلوم دیوبند نے جس شخصیت کا تدریس کے لیے بطور مدرس تقرر کیا، ان کا نام ہے مفتی سلمان منصور پوری دامت برکاتہم العالیہ. شاہی مراد آباد میں ایک مدرسہ ہے، مدرسہ شاہی، تو وہاں وہ پہلے مدرس تھے، دارالعلوم کے فاضل. اور جو آئے تھے وہ ان کے بھائی مفتی عفان اور بڑے بھائی مفتی مولانا سلمان منصور پوری ہمارے یہاں کئی مرتبہ تشریف لا چکے. تو ان کے نانا ہوتے ہیں رشتے میں کون؟ شیخ الاسلام حضرت مولانا حسین احمد مدنی نور اللہ مرقدہ. انہوں نے حضرت کے حالات جمع کیے ہیں، تو خود حاشیے میں لکھتے ہیں نانا کے تعلق سے کہ میرے نانا کا جو عمل تھا وہ ان کا اپنا ذاتی تفرد تھا. ہم نانا کے عمل پر عمل نہیں کریں گے بلکہ فقہ حنفی پر عمل کریں گے اور تہجد با جماعت نہیں پڑھیں گے. حالانکہ بہت بڑی شخصیت ہیں شیخ الاسلام حضرت مولانا حسین احمد مدنی. اور کون لکھ رہا ہے؟ سعد اللہ صاحب. رشتے میں کون ہوتے ہیں؟ نواسا اپنے نانا کے تعلق سے لکھ رہے ہیں. کیوں؟ بات یہی ہے، کوئی ہو ہم عمل کس پہ کریں گے؟ ہاں، جو صحیح مسلک ہے اس پہ ہم عمل کریں گے. جو مفتہ بھی قول ہے، یہ بھی آپ کو سمجھایا تھا کہ دو قسم کی روایت ہوتی ہے، ایک غیر مفتہ بھی قول اور ایک مفتہ بھی قول. تو مفتہ بھی قول پر عمل کرنا ہے. تو یہ ایک تو ہے آدمی تقریر میں بول دے، تقریر کی زندگی اتنی لمبی نہیں ہوتی، تحریر کی زندگی بہت لمبی ہوتی. سمجھ آیا؟ ہاں. وہ ذوق کا ایک شعر ہے، وہ میں سوچ رہا ہوں، پتہ نہیں مجھے یاد آئے تو، خیر ذہن میں نہیں آ رہا. اس میں وہ یہی لکھتے ہیں کہ نسل جو ہماری چلتی ہے تو 2 پشت 4 پشت، لیکن جو لکھا ہوا ہوتا ہے، جو لکھائی ہوتی ہے، جو تحریر ہوتی ہے، جو کتاب ہوتی ہے، اس کی عمر اسماعیل بھائی بہت لمبی ہوتی ہے. ہاں. بہرحال تو اس لیے یاد رکھو، یہ ہم لوگوں میں کمزوری ہے. ہم کسی مشہور شخصیت کے عمل کو دیکھ کر، کسی کی بہت شہرت ہو، کسی کا نام ہو، یا وہ درجے اولیاء کی کتابیں پڑھاتا ہو، تو ہم اس سے متاثر ہو جاتے ہیں. سمجھ آیا نا؟ ہاں. تو یہ بھی بڑی مشہور شخصیت ہے. انہوں نے کیا کیا؟ ان کے بیٹے نے خود اپنی جان لے لی. اب آپ سمجھ گئے ہوں گے. ان کے بیٹے نے پاکستان میں خود اپنی جان لے لی. تو کیا ہوا کہ جب ان کی تدفین کی گئی، دفنایا گیا، تو قبر پر پھول بچھائے گئے.
کیا بچھائے گئے سعد اللہ صاحب؟ قبر پر پھول بچھائے گئے. تو یہ میں ان کو سنا چکا ہوں، قبر پہ پھول بچھانا ہاں یہ جائز نہیں ہے، قبر پر پھول بچھانا. اس لیے ان کے عمل کو دیکھ کر کہیں ہم لوگ یہ عمل نہ کر لیں، چونکہ وہ مشہور آدمی ہیں، سوشل میڈیا پر ان کی کلپ بہت وائرل ہے، تو ہم بھی دیکھا دیکھی جب وقت آئے تو یہ کرنے لگے. ایک تو یہ کام نہیں کرنا ہے. ارے اندر اس کے عمل ہی اچھے نہیں ہوں گے کسی کے، میں ان کی بیٹی کی بات نہیں کر رہا ہوں، کوئی بھی ہو اندر سونے والا، عمل اچھے نہ ہو تو آپ قبر کے اوپر جتنے بھی راحت کے ظاہری اسباب کر لو، اسے کیا فائدہ پہنچے ہیں؟ وہ شاعر نے کہا ہے نا کہ بعد مرنے کے قبر پر ہماری میلے رہیں گے، ہم تو تہے خاک اکیلے رہیں گے. ہیں ہم تو تہے خاک اکیلے رہیں گے. اس لیے ایک تو یہ کام نہیں کرنا ہے، سمجھ آیا؟ دوسرا یہ کام کیا گیا کہ نماز جنازہ کے بعد نورانی بھائی کیا کیا گیا؟ پھر دعا کی گئی. تو سنو، آج مجھے بھی وعدہ کرنا ہے اور آپ کو بھی. بات بالکل سیدھی سادہ کرتے ہیں، بات بالکل سیدھی سادہ کرتے ہیں، نہ کم نہ زیادہ کرتے ہیں، نہ کم نہ زیادہ کرتے ہیں. نہ کریں گے کام کوئی خلاف شرع، نہ کریں گے کام کوئی خلاف شرع، خود سے آج ہم یہ وعدہ کرتے ہیں انشاءاللہ. تو ہم ایسا نہیں کریں گے. اور کچھ چیزیں اگر معاشرے میں ہو رہی ہو، ایک بات یاد رکھیں، مفکر اسلام حضرت مولانا ابو الحسن علی میاں ندوی رحمۃ اللہ علیہ کا ملفوظ ہے چودھری صاحب کہ مسلمان دو موقع پر نہ کرنے کے کام کر گزرتا ہے. دو موقع پر خاص طور پر، بعض مرتبہ معلوم ہو پھر بھی کر گزرتا ہے کسی کے دباؤ میں آ کر، اور بعض مرتبہ انجانے میں، تو جانے انجانے میں جس کو ہم بولتے ہیں کر گزرتے ہیں لوگ. اور وہ دو خاص موقع ہیں. حضرت مولانا ابو الحسن علی میاں ندوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ایک موقع ہے غمی کا اور دوسرا موقع ہے حنیف بھائی خوشی کا. ہاں، اور مغلیہ سلطنت کے آخری چراغ، آخری بادشاہ کون ہے؟ ہاں، بہادر شاہ ظفر. اشرف بھائی نے بڑی بہادری سے جواب دیا ہیں محسن بھائی؟ ہاں، ڈرنے کا نہیں، جواب دے دینے کا. آپ کا کہاں امتحان ہو رہا ہے؟ تو بہادر شاہ ظفر یہ آخری چراغ ہے. ان کا ایک شعر ہے، یہ غمی اور خوشی جو دو موقع ہیں نا، ہاں تو سنیے. بڑے آدمی گزرے ہیں علمی اعتبار سے ماضی قریب میں. علامہ انور شاہ کشمیری نور اللہ مرقدہ، آپ سب نے نام سنا ہے. اللہ مرحوم کو غری کے رحمت کرے. علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ مجھے یہ شعر بہت پسند ہے بہادر شاہ ظفر کا. اتنے بڑے آدمی فرما رہے ہیں، ہاں کوئی چھوٹی شخصیت نہیں ہے. فرماتے ہیں مجھے بہادر شاہ ظفر کا یہ شعر بہت پسند ہے. اور وہ شعر کیا؟ بہادر شاہ ظفر نے کہا ہے اشفاق بھائی کہ ظفر آدمی اس کو نہ جانیے گا، ظفر آدمی اس کو نہ جانیے گا، ہو چاہے کیسا ہی صاحب فہم و ذکا.
بہت لمبا شعر ہے شبیر چچا ہے. ظفر آدمی اس کو نہ جانیے گا، ہو چاہے کیسا ہی صاحب فہم و ذکا. ذکا سمجھ رہے ہیں، عقل مند. ہاں، جسے عیش میں یاد خدا نہ رہی، جسے عیش میں یاد خدا نہ رہی، اور جسے تیش میں خوف خدا نہ رہا. دونوں باتیں کہہ دیے. جسے عیش میں یعنی خوشی کے موقع پر، ہاں، کہ جسے عیش میں یاد خدا نہ رہی اور جسے تیش میں خوف خدا نہ رہا، تو وہ عقل مند نہیں ہے دینی اعتبار سے. تو یہ دو موقع ہیں. حضرت مولانا ابو الحسن علی میاں ندوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ لوگ اس میں جانے انجانے میں نہ کرنے کے کام کر گزرتے ہیں. ایک خوشی کا موقع، اور وہ کیا ہے امتیاز بھائی؟ ہاں، شادی. یہ صحیح جواب ہے، شادی. اور خاص طور سے عورتیں ایک جملہ بولتی ہے صدیق بھائی کہ મારા તો એક જ નવાઈનો પોયરો, મારા જેટલા દિલના અરમાન છે હું તો બધા જ પૂરા કરા. હું તો આ ટાઈમે મારા હસબન્ડનું બી સાંભળવાની નહીં માને. ચાલો વાત પતી ગઈ. મોહમ્મદ, હા, કે મારો તો એક જ નવાઈનો, એમ કે બધાના તો 2 છે 4 છે, તો ચાલો એક પણ નહીં તો બીજા પર અરમાન પૂરા કરે. અરે એક નવાઈનો જોઈએ તો નૂર મોહમ્મદ કેમ નહીં હોય? જોઈએ તો એક હોય કે ડબલ એક્કા હોય? ہاں، ڈبل اکا یعنی کتنے ہو گئے؟ ہاں، 11 ہوتے ہیں نا. ہاں، ہوتے ہیں. اکبر الہ آبادی کے ایک دوست تھے، ہر سال ان کے یہاں نیا کیلنڈر آتا تھا. سمجھ رہے؟ نیا کیلنڈر سمجھ رہے اشفاق بھائی؟ ہاں، ہر سال نیا کیلنڈر. تو کسی نے ان کو بتایا کہ بھائی فلاں کے یہاں واپس آپ کے دوست کے یہاں بچہ پیدا ہوا ہے. تو اکبر تو شاعر بھی تھے، جج بھی تھے. تو اس موقع پر انہوں نے ایک شعر کہا جو در اصل حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث مبارکہ ہے اس کا ترجمہ کیا ہے. یہ جو نکاح کی مجلس ہوتی ہے نا، ہر علماء جو نکاح، ہر عالم، علماء نہیں، ہر عالم جو نکاح پڑھاتا ہے اس کا اپنا ایک انداز ہوتا ہے. کوئی کون سی حدیث پڑھتا ہے، کوئی کون سی پڑھتا ہے. میں نے دور حدیث کا آخری سال راندیر جامعہ حسینیہ میں مکمل کیا ہے دور حدیث. تو اس وقت محتمم تھے حضرت مولانا اسماعیل ملا موٹا رحمۃ اللہ علیہ. تو ان کے 2 کام نذیر بھائی بہت مشہور تھے ہماری طرف. ایک ان کا عیدین کا خطبہ بڑا مشہور تھا. نادر کا عیدگاہ بہت بڑا ہے، تو یہ وہ مشہور تھا ان کے خطبے عیدین کے، جو خطبے دیے جاتے ہیں نا نماز کے بعد وہ. اور دوسرا نکاح کا خطبہ. میرا نکاح بھی صوفی باغ کی جو نئی عمارت ہے رامپورہ میں، اس وقت نئی بن کر تیار ہوئی تھی، تو وہاں میرا نکاح ہوا تھا. اور نکاح انہوں نے ہی پڑھایا تھا، محتمم صاحب رحمۃ اللہ علیہ. تو وہ نکاح کے اندر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ روایت، یہ مبارک ارشاد ضرور پڑھتے تھے. صلاح الدین بھائی سنیں وہ کیا تھا، اور آپ نے سنا بھی ہوگا: تزوج الولود الودود فإنی مکاثر بکم الامم یوم القیامہ او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام. کیا مفہوم ہے اس کا؟ حضور فرما رہے ہیں کہ تمہیں اگر نکاح کرنا ہو تو عورت میں من جملہ اور باتوں کے 2 بات دیکھو. حضور فرما رہے ہیں کہ 2 بات دیکھو. ایک تو وہ زیادہ بچہ جننے، بچے پیدا کرے، بچے دینے والی ہو، اور دوسرا محبت کرنے والی ہو. کیسی ہو؟ محبت کرنے والی ہو.
ولود یعنی زیادہ بچے دے، اور ودود یعنی محبت کرنے والی ہو۔ کیوں؟ فرمایا فَإِنِّي مُكَافِرٌ بِكُمُ الْأُمَمَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، میں کل قیامت کے دن اپنی امت کی افراد کی زیادتی پر فخر کروں گا۔ تو بچے زیادہ ہوں گے تبھی تو افراد زیادہ ہوں گے نا سعد اللہ سے، لیکن اب تو ہم دو ہمارے دو اور اس کے بعد مت آنے دو بلکہ اب تو کہہ رہے ہیں کہ ایک ہی بس ہے نا، کہ ایک۔ اور حضور کیا فرمانے کہ زیادہ بچے دینے والی ہو عورت اور محبت کرنے والی، اس سے نکاح کرو، میں فخر کروں گا کل قیامت کے دن۔ اب یہاں علماء نے لکھا ہے شادی سے پہلے کیسے پتہ چلے گا کہ بیوی محبت کرنے والی ہے کہ نہیں، ہے نا؟ سوال پیدا ہو سکتا ہے کہ ابھی تو شادی کی نہیں۔ فرمایا اس کے خاندان کی عورتوں کو دیکھو، باپ کی طرف سے پھوپھی بہن، ان کا رشتہ قائم ہے نکاح کے بعد یا طلاق ہو جاتی ہے؟ جس خاندان کی عورتوں میں شرح طلاق زیادہ ہو وہاں نکاح مت کیا کرو۔ ڈاکٹر لوگ کیا کہتے ہیں بعض بیماری میں کہ بلڈ میں چلتا ہے، بولتے ہیں نا کہ بلڈ کے اندر جیسے شوگر، اس کے اندر بولتے ہیں کہ باپ کو ہے تو بیٹے کو بھی ہوگی، بیٹی کو بھی ہوگی، بلڈ کے اندر۔ اسی طرح یہاں بھی ایسا ہے کہ جس خاندان کی عورتوں میں طلاق کی شرح زیادہ ہو وہاں شادی مت کرو، یہ اسی خاندان کا پھل ہے، یہ بھی ہو سکتا ہے ویسا ہی ہو، ممکن ہے ایسا نہ بھی ہو، کبھی ہوتا ہے، استثناء اپواد ہر جگہ ہوتا ہے۔ یہی خیال اور شوہر کے لیے بھی رکھو، مرد میں بھی۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ صرف عورت کے لیے کہا، نہیں، اس کا مفہوم مخالف سوچو کہ جس خاندان کے مرد، وہ بھی کیا ہے، بعض مرتبہ قصوروار عورت نہیں ہوتی، مرد ہوتا ہے، تو جس خاندان کے مرد طلاق دیتے، اور یہ آپ دیکھنا اپنے گاؤں اپنے جان پہچان والوں میں، میری بات پہ غور کرنا، عام طور پر جس ماں کی طلاق ہوئی ہو اس کی بیٹی کی بھی ہوتی ہے، دیکھ لینا کبھی غور کرنا۔ جنوں جے مانو گھر نہیں تھیوں عام طور پر تے ماں પોતાની સગી છોકરીનું ઘર નહીં થવા દે، دیکھ لینا۔ اور بڑی بہن کا گھر نہیں ہوا یا چھوٹی بہن کا نہیں ہوا، وہ اپنی بہن کا گھر نہیں ہونے دے گی، کوشش کرے گی کہ کسی طرح۔ یہاں بھی ایسا، اللہ بچائے، سب کے گھروں کی حفاظت کرے، سب کے رشتوں کی اللہ تعالیٰ حفاظت کرے۔ تو یہ اس سے پتہ چلے گا کہ وہاں خاندان میں رشتہ قائم ہے، اس کا مطلب ہے کہ آپس میں میاں بیوی میں کیا ہے، محبت ہے۔ تو اس لیے وہ دیکھو نکاح کرنے سے پہلے۔ اور بچے زیادہ ہو تو اس میں بھی دیکھو کہ اس خاندان کی عورتیں بانجھ ہے زیادہ، یا ایک دو اولاد ہے، لڑکے ہیں بس، لڑکے لڑکی، یا زیادہ ہے، یہ دونوں پتہ اس سے چلے گا۔ لیکن آج کا جو دور ہے اشفاق بھائی، آپ سوچ رہے ہوں گے مول صاحب હવે તો કોઈ વધારે લાવા જ નહીં માંગે، તમે કેવી વાત કરો؟ અરે કોઈ લાવે કે નહીં લાવે، حدیث પોતાની જગ્યા પર અટલ છે، حضور کا ارشاد اپنی جگہ بالکل صحیح ہے۔ کوئی عمل کرے اس کی سعادت، کوئی عمل نہ کرے اس کی محرومی اور بدبختی ہے۔ حضور کا ارشاد تو اپنی جگہ پر وہ اٹل رہے گا۔ تو فرمایا کہ دیکھو کہ زیادہ اولاد ہے کہ نہیں اس خاندان کے اندر۔ خیر، تو اکبر نے یہی کہا، اچھا محبت زیادہ ہوگی، حضور نے کیا فرمایا کہ دونوں، تو محبت زیادہ ہوگی تو اولاد بھی زیادہ ہوگی، یاد رکھنا، محبت زیادہ ہوگی تو اولاد بھی زیادہ ہوگی۔ تو اسی کو اکبر مرحوم نے کہا کہ عاشقی جب قید شریعت میں آ جاتی ہے، عاشقی جب قید شریعت میں آ جاتی ہے تو کثرت اولاد کا پھل دے جاتی ہے۔ کوئی غلط شعر نہیں ہے، یاد رکھنا، یہ ترجمہ کیا ہے۔ عاشقی یعنی وہ جو ہسبینڈ اینڈ وائف والی بات ہے، وہ جو ناجائز ہے اس کی بات نہیں کر رہے ہو۔ اور لفظ دیکھے، قید شریعت میں کہاں آ جاتی ہے؟
شریعت کی قید میں، یعنی دونوں ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں، تو فرمایا کہ محبت کا نتیجہ کیا ہے حنیف بھائی؟ اولاد کیا ہوگی؟ زیادہ ہوگی۔ خیر بہرحال، تو میں آپ کو یہ کہہ رہا تھا کہ کوئی بڑے سے بڑے یہ خوشی کا ایک موقع، اس پہ ہم لوگ کیا کرتے ہیں؟ شریعت کو بالائے طاق رکھ دیتے ہیں۔ دوسرا غمی کا موقع، غمی میں کون سا موقع؟ موت کے وقت، موت کے وقت بالائے طاق رکھ دیتے ہیں۔ اس لیے ہمارے یہاں کچھ ہو رہا ہو تو وصیت کر کے جاؤ کہ میں مر جاؤں، میرے بعد یہ کام نہیں ہوں گے۔ ہمارے اکابر نے باقاعدہ وصیت میں لکھا، حضرت مولانا حکیم محمد اختر صاحب نور اللہ مرقدہ کے وصایا میں ہے کہ جیسے ہی میرا انتقال ہو، جتنا جلدی ہو سکے مجھے میری آخری آرام گاہ تک پہنچا دو۔ اس کا بھی انتظار مت کرنا کہ جمعہ کے دن میرا انتقال ہوتا ہے تو تم میرا جنازہ نماز جمعہ کے بعد پڑھو تاکہ زیادہ لوگ جنازے میں شریک ہو۔ فرمایا نہیں، میرا جنازہ جمعہ کے دن اگر میرا انتقال ہوتا ہے، اور پاکستان میں، انڈیا میں تو یہاں جو سرٹیفکیٹ یہ وہ سب ضرورت عام طور پہ نہیں پڑتی، فرمایا کہ اگر ریڈی ہو جائے نماز جمعہ سے پہلے، مجھے دفن پہلے کرنا، نماز جمعہ بعد میں ادا۔ تو یہ کیوں؟ ان کو پتہ ہے آج کل ہمارے یہاں علماء ایسا کرتے ہیں، شیوخ ایسا کرتے ہیں۔ اب یہ منہ دکھانے کی رسم عوام میں کیوں آئی؟ یہ عادت بگاڑی علماء نے۔ بڑے عالم کا انتقال ہو جاتا ہے، بڑے مفتی صاحب کا انتقال ہو جاتا ہے، چہرہ کھول کے رکھ دیتے ہیں اور سب لائن بناتے ہیں ہوں کہ بدہ کنڈاڑو آرو ہم کے جوتا 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 جاؤ۔ پتہ نہیں ہم لوگوں کو مرنے کے بعد ہی وہ بزرگ کا چہرہ دیکھنا کیوں یاد آتا ہے؟ زندگی میں سسرا کوئی دیکھنے نہیں جاتا الا ماشاء اللہ۔ عوام میں بھی انتقال ہوتا ہے کہ مارے છેલ્લે વખતનું મોડું જોવું છે। અરે હોમટનમાં કેદારનો પડલો હતો ત્યાં તો જોવા નહીં ગયો તો, ઘરમાં કેદારનો માંદો હતો, બિલકુલ મસ્જિદના 2 સ્ટ્રીટ છોડીને રહેતો હતો ત્યાં તો નહીં ગયો। सब रस्म है, रसूमात है। रस्में आएगी तो फिर धीरे धीरे बिदतें आएगी, याद रखना। ये सब रसूमात है। अब अवाम क्यों करते हैं? पहले अवाम नहीं करती थी, अब उलमा ने शुरू किया। उलमा ने शुरू किया, अवाम ये समझती है कि ये तो सही है, पसंदीदा है कि फलां बड़ा बुजुर्ग का इंतकाल हुआ तो हुआ था, अब वो भी करते हैं। अवाम को उलमा ने बिगाड़ा है, बड़े शुयूख ने बिगाड़ा है। अब इंतकाल होता है तो मदरसे के इहादे में दफन करते हैं, जो वक़फ़ की ज़मीन है। अरे ये मदरसे की ज़मीन तुमने खरीदी, तुम्हारे बाप की थोड़ी है, ये तो अवाम का चंदा है, अवाम का पैसा है। जैसे मस्जिद चाहे कोई चेयरमैन बन जाए, चाहे कोई सेक्रेटरी बन जाए, चाहे कोई ट्रेजर बन जाए, खजांची या कमेटी में आ जाए, चाहे वो मस्जिद का इमाम हो जाए, चाहे वो मुअज्जिन हो जाए, मस्जिद अल्लाह के अलावा किसी की मिल्कियत नहीं है, याद रखो। अगर मैंने मान लो या आपने ये ज़मीन वक़फ़ की कि मस्जिद के लिए, जैसे मैंने नीयत कर ली अब मेरा इख्तियार इस पे नहीं रहा, ख़त्म। इसी तरह मदरसा ये किसी का नहीं है। हमारे यहाँ ये भी होने लगा है, बाप मुहतमीम तो इंतकाल के बाद जैसे मज़ारों पे होता है हनीफ भाई क्या बोलते हैं, मुजाविर, हाँ, कि एक गया तो दूसरा। ये नहीं है। हाँ, उसमें सलाहियत है, बेटे में ठीक है, ये तुम्हारा मदरसा थोड़ी है। ज़मीन तुमने अवाम के पैसे से खरीदी, बिल्डिंग तुमने अवाम के पैसे से खड़ी की, सब कुछ अवाम का चंदा है, और अब मैयत को वहाँ दफनाते हैं। अरे ये तुम्हारी जगह नहीं है। एक तो ये कोताही ये होने लगा इंडिया में, पाकिस्तान में। दूसरी, ये अंबिया की खुसूसियत है, नबियों की, कि जहाँ इंतकाल होता है उनकी कब्र शबीर चचा वहीं बनती है जहाँ इंतकाल होता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इंतकाल कहाँ हुआ? अरे बोलो, घर में। वो तो मुझे भी मालूम है, अल्लाह के घर में बैठ के सही जवाब दो। हैं, किस बीवी के घर में हुआ?
ہاں یہ ہوئی نا بات. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مکان میں حجرے میں حضور کی قبر کہاں بنی؟ وہیں بنی. بڑے سے بڑا شیخ ہو، بڑے سے بڑا مفتی ہو، بڑے سے بڑا امام ہو، گھر کے احاطے میں قبر نہیں بنے گی. یاد رکھنا، چاہے اپنی زمین ہو، یہ تو عوام کی ہے، لیکن اپنی ہو تو بھی نہیں. کیوں؟ یہ نبیوں کی خصوصیت. اب یہ سب ہمارے اندر بھی ہونے لگا ہے. ہاں ایسا ہو سکتا ہے جیسے بعض لوگ ایک خاندان والے مل کر اپنی الگ جگہ خرید لیتے ہیں کہ ہمارے خاندان بڑا ہے تو جتنے بھی خاندان والوں کا انتقال ہوگا تو کہاں دفن کریں گے. جیسے رانڈیل کے اندر اشفاق بھائی آپ نے دیکھا ہوگا ایک اشرفی خاندان لوگوں کا الگ سے جو ہے وہ قبرستان ہے. جیسے ہمارے یہاں رومفورٹ پر ایک الگ کمیونٹی ہے، ان کا اپنا قبرستان ہے. سمجھ آ رہی بات؟ ہاں یہ سب معاملات بڑے لوگ علماء ایسے کام کریں گے، شیوخ بڑے محتمم ایسا کریں گے، عوام پھر جو ہے وہ کرنے لگتی ہے. اور حضرت مفتی سید احمد صاحب پالنپوری رحمۃ اللہ علیہ تو کیا فرماتے تھے کہ محتمم لوگ کیا لکھتے ہیں اور دوسرے بھی کہ اس مدرسے کے بانی، حضرت نے فرمایا کہ بانی لکھنا جائز ہی نہیں ہے، تیرا پیسہ تھوڑی ہے. سمجھ آ رہی ہے بات؟ ہاں بات کڑوی ہے ذرا، لیکن آپ کو کیپسول کے طور پر دی ہے. چھوٹے بچے نظیر بھائی پیتے نہیں تھے تو کیا کرتے؟ دوائی کیپسول میں دیتے تھے نا. ہاں یہ آپ شاید کسی اور سے نہیں سنیں گے، یہ بات ویسے ہی آ گئی تو آپ کو کہہ دی. اور جو لوگ میری یہ بات علماء مدرسے والے سنیں گے تو میری نیکیوں میں ضرور اضافہ کریں گے. سمجھ آ رہی ہے؟ ہاں بہرحال چلے وقت ہو گیا ہے تو آپ کو یہ بتانا تھا کہ نماز جنازہ کے بعد دعا ہے یا نہیں. اتنی بات سن لو، نماز جنازہ کے بعد دعا نہیں کرنی. تو آج 2 باتیں یہاں نیت کر کے جاؤ. انشاءاللہ ہم اپنی فیملی کا کوئی فرد انتقال کرے گا اس کی قبر پر پھول نچھاور نہیں کریں گے، نہیں بچھائیں گے. ہاں ان کو کیا کرو؟ پڑھ کے بخشو. دوسرا کام ہمارے یہاں تو نہیں ہوتا، اگر کوئی جنازہ ہمارے یہاں مان لو آ جائے کبھی، یا ہم کہیں چلے گئے اور نماز جنازہ کے بعد کچھ لوگ واپس دعا کرتے ہیں تو صدیق بھائی واپس دعا نہیں کریں گے، واپس نہیں کریں گے. اور آپ صدیق بھائی نیت کر کے جاؤ کہ انڈیا سے واپس آئیں گے تو واپس مجلس میں آئیں گے جیسے یہ دونوں بھائی آ گئے ہیں. تو بہرحال اللہ تعالیٰ آپ سب کو سلامت رکھے. آپ سلامت ہے تو عبدالسلام بھی سلامت ہے. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت.